ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں، اعلانیہ طور پہ فرما رہے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اے بندے میں تو تیرے انفس میں موجود ہوں، افلا تبصرون، کاش کہ تو دیکھتا۔ افسوس تو یہی ہے کہ تو دیکھتا نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہارے انفس میں موجود ہوں۔ انفس کیا ہے؟ جب ہم اس مقام پہ آتے ہیں، اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کون ہے، تو اور اگر ہم نے اپنے اندر کی طرف نگاہ کر دی تو ہم کیا بن جائیں گے، اور اگر اپنے اندر نہ جھانک سکے تو کیا ہو جائے گا۔ جب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنی نگاہ اس طرف لے کے جانی پڑتی ہے جب کائنات کے اندر انسان پہلی بار زیرو ہوا، اور اس کے زیرو ہونے کے بعد جو پہلا واقعہ رونما ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بات! پہلا واقعہ انسان کے زیرو ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرما رہے ہیں کہ اے ملائکہ، میں زمینوں کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کے سر پہ میری خلافت کا تاج ہوگا، اس کے ماتھے پہ میری نیابت کا صحرا ہوگا، اور وہ اس کائنات کے اندر جائے گا اس حیثیت سے، اس تاج کو اپنے سر پہ رکھ کے، اس تمام مخلوقات میں سے وہ افضل بھی ہوگا، تمام مخلوقات میں وہ اشرف بھی ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا، وہ فضیلتوں والا ہوگا۔ اور جب میں اس کا وجود تیار کر لوں گا، پھر میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں گا۔ روح کو نہیں، قابل غور بات ہے، روح کو نہیں، اپنی روح کو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جائے متکلم، میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں گا، اور جب میں وہ روح پھونک دوں تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں حضرت انسان کا وجود تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس وجود کو جو آگ، ہوا، مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے، اس کو جب مسند پہ لایا جاتا ہے، مسند پہ جلوہ فرما کیا جاتا ہے، اب وہاں پہ حضرت آدم کے وجود میں، حضرت انسان کے وجود میں اللہ اپنی روح پھونک دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس سابقہ حکم الہی کے مطابق ملائکہ پہ اب سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ جتنی صفیں وہاں ملائکہ کی موجود ہوتی ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود کو سجدہ کہتے ہیں۔ تمام کی تمام پیشانیاں، تمام کے تمام سر حضرت انسان کو سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل سجدہ کرتے ہیں، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل، یہ اپنے اپنے نفر میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے سجدہ کیا وہ حضرت جبریل نے کیا۔ اب تمام ملائکہ سجدے میں پڑے ہیں، تمام سر سجدے میں ہیں۔ ایک سر ایسا ہے جو سجدے میں نہیں جھکا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سر ابلیس کا سر تھا، وہ سر شیطان کا سر تھا، وہ سر مردود کا سر تھا، وہ سر ملعون کا سر تھا، وہ سر جہنمی کا سر تھا، وہ سر لعنتی کا سر تھا جو سجدے میں نہیں جھکا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ملعون تو وہ تب ہوا سجدے کے بعد، مردود، لعنتی، جہنمی، کافر وہ سجدے کے بعد ہوا۔ جب وہ سر نہیں جھکا تھا تب وہ سر ملائکہ کے استاد کا سر تھا، تب وہ سر اللہ کے انتہائی مقرب، اللہ کے انتہائی مقرب کا سر تھا، جس نے لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ سے علم پڑھا تھا، لاکھوں سال وہ علم اس نے ملائکہ کو پڑھایا تھا، لاکھوں سال اس نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا تھا، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، وہ اس کا سر تھا۔ اتنے مناصب پہ، اتنے عہدوں پہ فائز ہے وہ۔ اب ایک عام آدمی کوئی بات کر دے، ایک عام آدمی کا کوئی عمل ہے، ایک عام آدمی کے عمل کی کتنی حیثیت ہوگی، اور اگر صدر مملکت کوئی ایک کام کر دے تو اس عمل کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اب اسی طرح
کوئی عام فرشتہ اٹھ کے کوئی بات کر دیتا، پچھلی صفوں سے اٹھتا کوئی بات کر دیتا، وہ ایک الگ بات تھی. لیکن یہاں کون نہیں جھکا؟ جو ملائکہ کا استاد تھا، جس نے ملائکہ کو سارا کچھ بتانا تھا، جس نے ملائکہ کو سکھانا تھا، جس کی عبادت سب سے زیادہ، جس کے پاس علم سب سے زیادہ، جو خدا کے قرب میں سب سے زیادہ آگے ہے. اب وہ سجدے میں نہیں جھکا. اللہ نے اسے، جب اس نے سجدہ نہیں کیا، جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ نے تب اس کو مردود و ملعون قرار نہیں دیا، بلکہ اس میں ایک توقف آتا ہے، ایک وقفہ آتا ہے. اور وہ وقفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ اے عزازیل، تو نے میرے خلیفے کو، میرے نائب کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس کے مردود ہونے کی وجہ سامنے آ رہی ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جب اس نے یہ جواب دیا، اللہ نے فرمایا اب فرشتوں کی سب سے نکل جا. اب تو مردود بھی ہو گیا ہے، ملعون بھی ہو گیا ہے، لعنتی بھی ہو گیا ہے، جہنمی بھی ہو گیا ہے، دفع ہو جا. اب یہی ہوا، یہی ہونا تھا، یہی حکم خداوندی تھا، یہی لکھ دیا گیا تھا. میں اس سے انکار نہیں کر رہا، چونکہ مثال مثل کی غیر ہوتی ہے. میں فقط سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر فرض کر لیں کہ ابلیس یوں نہ کہتا کہ الہی میں اس سے بہتر ہوں، اب اس نے یہ کہا تو اسے مردود کر دیا گیا. اللہ اب پوچھ رہا ہے کہ عزازیل سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ نہ کہتا کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ کہتا الہی میں نے تیری بارگاہ سے جو لاکھوں سال علم پڑھا، لاکھوں سال تیری توحید کا پرچار کیا، لاکھوں سال ان ملائکہ کو علم پڑھایا، اس سارے کچھ میں مجھے یہی ملا کہ تیری ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے. اگر میں اسے سجدہ کروں گا، یہ آدم ہے، اللہ تو نہیں ہے. یہ آدم ہے، اللہ تو نہیں ہے. اب میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرتا ہوں تو میں تو مشرک ہو جاؤں گا. جب میں مشرک ہو جاؤں گا، پھر میں تیرے قرب سے نکل جاؤں گا، پھر میں تیرے قرب سے دور ہو جاؤں گا، پھر تیرے قرب کی لذت کو نہیں پا سکوں گا، پھر تیری شاگردی سے دور ہو جاؤں گا، ملائکہ کی استادی سے دور ہو جاؤں گا. الہی مجھ سے میرے یہ مناسب مت لے. اب مجھے بتائیں، کیا ابلیس کو مردود و ملعون کیا جاتا؟ کیا اس کے لیے رحم کا کوئی پہلو تھا یا نہیں تھا؟ کیوں بھائی؟ رحم کا پہلو تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس نے یہ جواب نہ دیا. اس نے تکبر کیا، حرف استکبار کہا، غرور کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو فکریں جنم لیتی ہیں. ایک فکر جبریل ہے اور دوسری فکر ابلیس ہے. فکر ابلیس کیا ہے اور فکر جبریل کیا ہے؟ فکر ابلیس کو دیکھیں کہ اگر ابلیس نے وہ حرف تکبر کہہ دیا تھا، وہ حرف غرور کہہ دیا تھا، تو اس نے وہ کیوں کہا؟ کون سی ایسی وجہ تھی جو ابلیس کو سجدے سے انکار کرنے پہ، خدا کے سامنے تکبر کرنے پہ مجبور کر گئی تھی؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کوئی وجہ تھی اس کے پیچھے. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے جو وجہ کار فرما تھی، جو ابلیس کی نگاہ تھی، وہ فقط یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اربع عناصر کا پنجرا ہے، یہ گوشت پوست کا ڈھانچہ ہے، یہ ہڈیوں سے بنا ایک مجموعہ ہے. اس کے پاس علم مجھ سے کم، اس کے پاس عبادت مجھ سے کم، اس کے پاس مناسب مجھ سے کم، اس کے پاس عہدے مجھ سے کم، اس کے پاس خدا کا قرب مجھ سے کم ہے، لہٰذا میں اس انسان سے بہتر ہوں. اب ابلیس مردود اس لیے ہو گیا تھا کہ اس کی جو نگاہ تھی انسان پہ، وہ فقط انسان کے ظاہر پہ اٹک کر رہ گئی تھی. اب جبریل جو قبل ازاں، وہ بھی ایک فرشتہ ہے اور باقی بھی سب فرشتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے. وہ ملائکہ کا استاد بھی بن جاتا ہے، وہ سدرہ کا خطیب بھی بن جاتا ہے، وہ بیت المعمور کا امام بھی بن جاتا ہے، وہ خدا کے قرب میں بھی آ جاتا ہے. اب کون سی بات ہے جو جبریل کے مقام کو، جبریل کے مناسب کو، جبریل کے مراتب کو، جبریل کے عہدوں کو اتنا بڑھا دیتی ہے؟ وہ فقط اور فقط وہ فکر تھی جس نے اسے سجدہ کروا دیا تھا. اور وہ جبریل کی فکر کیا تھی؟ جبریل کی نگاہ فقط اربع عناصر کے
آگ ہوا مٹی اور پانی کے بنے ہوئے اس مجموعے پہ نہیں ٹھہری تھی، بلکہ جبریل کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آدم کا سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں کیا ہے؟ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، اللہ کہتا ہے میں آسمانوں میں زمینوں میں نہیں سماتا، ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے۔ جو جبریل کا سجدہ تھا وہ آدم کے ظاہر کو نہیں تھا، بلکہ وہ آدم کے دل کو تھا جہاں خدا کی ذات جلوہ گر تھی۔ ابلیس کے مردود ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے انسان ظاہر پہ اکتفا کر دیا تھا، اسی وجود کو سارا کچھ سمجھ لیا تھا، اور جبریل کو مقام یہ چیز دے گئی کہ اس نے اندر کے انسان کو جان لیا تھا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں اسی پہ، اسی دلیل میں وہ کہتے ہیں گر نبود ذات حق اندر وجود، سبحان گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر اللہ کی ذات حضرت انسان کے دل میں نہ ہوتی آپ و گلرا کی ملک کر دی سجود، مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ گر نبود ذات حق اندر وجود، آپ و گلرا کی ملک کر دی سجود۔ ملائکہ کا جو سجدہ تھا وہ آدم کے ظاہر کو نہیں تھا بلکہ آدم کے باطن کو تھا۔ جب ہم اسی ظاہر کو ہی سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں، اسی ظاہر پہ ہی اپنی انسانیت کا دار و مدار رکھتے ہیں اور اسی ظاہر کو ہی انسان کامل سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کی بنیادیں مادیت پہ پڑ جاتی ہیں۔ جب اس کی بنیاد ہی ہم مادیت پہ رکھ رہے ہیں، جس کی بنیادیں ہی مادیت پہ قائم ہے، تو پھر وہ مادیت کے علاوہ اور ہمیں کیا تحفہ دے گی؟ قتل، یہ قتل جو قتل عداوت ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے قتل محبت کی جو تشریح تھی وہ پچھلی مرتبہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں۔ جو قتل عداوت ہے کیا یہ روحانیت میں بھی ہوتا ہے؟ کسی کے قلب کو آپ مردہ کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے وجود کو موت دے سکتے ہیں، اس پہ آپ ہتھیار کا استعمال کر کے، کسی بھی چیز کا استعمال کر کے اس وجود کو تو آپ موت دے سکتے ہیں، لیکن کسی کا قلب اگر زندہ ہے تو آپ اس کے قلب کو کیسے موت دے سکتے ہیں؟ آپ انسان کے ان ظاہری مراتب سے تو ظاہر کے اندر اگر آپ بھی مادہ پرست ہیں، کوئی اور بھی مادہ پرست ہے، ایک بندہ بھی مادہ پرست ہے، دوسرا بندہ بھی مادہ پرست ہے، تو مادہ پرست سے حسد بھی کر سکتا ہے، بغض بھی کر سکتا ہے، منافقت بھی کر سکتا ہے، لیکن جب دونوں جن کی بنیادیں روحانیت پہ آ جائیں، جن کی بنیادیں قلب پہ آ جائیں، جن کی بنیادیں قلب کی دنیا میں آ جائیں، اب قلب میں وہ ایک دوسرے سے منافقت کیسے کریں گے؟ اب قلب میں ظاہر میں جو مادیت ہے، مادیت ہمیشہ نفاق ڈالتی ہے، مادیت ہمیشہ تقسیم کرتی ہے۔ کیوں؟ مادیت کے اندر عقل آ جاتی ہے، اور عقل جب بھی کسی چیز کا تجزیہ کرنے لگتی ہے وہ اس کو وحدت میں نہیں رہنے دیتی، اس کی وحدت کو تقسیم کر دیتی ہے۔ آپ عقل سے پوچھیں کہ انسان کا کیا تجزیہ ہے، عقل کہے گی جسم اور روح۔ عقل سے آپ پوچھیں کہ خدا کا کیا تجزیہ ہے، عقل کہے گی ذات اور صفات۔ عقل سے آپ جب بھی پوچھیں گے عقل تقسیم کرے گی۔ کیوں؟ عقل کی بنیادیں مادیت پہ ہیں۔ آپ عشق سے پوچھیں، روحانیت سے پوچھیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تقسیم ہوا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین سبحان اللہ ولا مقصود الا ہو۔ وہ تو کائنات کو بھی تقسیم نہیں کرتے۔
اب میرے لیے یہاں ولا موجود فعل کونین کی اگر تشریح کرنے لگتا ہوں تو بات کہیں اور نکل جائے گی. بہرحال آپ جب بھی عاشقوں کی طرف دیکھیں گے، اولیاء کرام کی طرف دیکھیں گے، صوفیاء کرام کی طرف دیکھیں گے، ان فقراء کی طرف دیکھیں گے، تو انہوں نے ہمیشہ وحدت کا پیغام دیا ہے. اور وہ وحدت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ وحدت فقط ایسے حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے انفس کے اندر دیکھیں. انفس میں جب دیکھیں گے تو اندر جب ہم دیکھیں گے تو اندر کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ آج جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی. آپ اپنا گریباں چاک کریں. گریباں کے اندر کیا ہے؟ سینہ. گریباں میں کیا ہے؟ گریباں میں کیا ہے؟ سینہ. سینے میں کیا ہے؟ دل. سینے میں کیا ہے؟ دل. اب دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ اللہ. جب آپ چاکے گریباں میں دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ چاکے گریباں میں کیا نظر آئے گا؟ اللہ. آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، کیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. کیس کون ہے؟ کیس عاشق ہے. لیلا کیا ہے؟ لیلا معشوق ہے. صحرا کیا ہے؟ جہاں ملاقات ہوتی ہے. اور محمل کیا ہے؟ جو درمیان میں پردہ ہے. کیس تو میاں عاشق بھی تو ہے، لیلا بھی تو، وہ بھی تیرے معشوق بھی تیرے اندر ہے. صحرا بھی تو، یہی قلب تو ہے جہاں تیری اس سے ملاقات ہونی ہے. محمل بھی تو، ان حجابات کو اٹھا دے جو معمل ہے بیچ میں. آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، کیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. آرزو کس چیز کی آوارہ رکھتی ہے تجھے؟ راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. لیکن شرط کیا ہے؟ آج جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی. جب تک جھانکے گا نہیں ملے گا کچھ نہیں. جھانکنا شرط ہے. جب جہاں اندر وڑ جاتی پائی، ڈٹھا یار اکلا ہو. جہاں اندر وڑ جاتی پائی، ڈٹھا یار اکلا ہو. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں کر صاف تو ویڑا دل دا، بات ویک ماہی گھر ملدا. وفی انفسکم، اللہ تو کہہ رہا ہے میں تیرے انفس میں ہوں. افلا تبصرون، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ انفس کیا ہے؟ انفس کیا ہے؟ بالکل میں آخری اپنا نقطہ عرض کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کی خاموشی مجھے انتہائی اختصار پہ مجبور کر رہی ہے. انفس کیا ہے؟ انفس کسے کہتے ہیں؟ انفس کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. انفس ایک، میں اس کی پہلے وضاحتیں کر دوں، بعد میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. انفس نفس سے ہے. انفس نفس یہ سانس کو بھی کہتے ہیں. نفس ہمارے اندر ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک چیز موجود ہے جو اپنے کئی مراتب اور کئی مدارج رکھتی ہے، جس کے بارے میں حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے نفس نے تکبر پہ مجبور کیا تھا. گویا نفس ایسا مجرم ہے جو شیطان سے بھی بڑا ہے. لیکن جب وہ نفس کسی عارف کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایو نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سدھا ہوں. اور ایک اور مقام پہ حضور سلطان العارفین نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ. اور آپ اس کا مطلب سانس لے لیں. اب آپ سانس میں دیکھیں سانس میں کیا ہے. وفی انفسکم، اگر تم یہ دیکھ لو کہ وہ تمہارے سانسوں میں ہے. میں تو تمہارے سانسوں کے اندر موجود ہوں. اب سانسوں میں کیا ہے؟ سانسوں میں کیسے ہے وہ؟
اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا آسمان اور زمین کے درمیان کوئی ڈوری لٹک رہی ہے جس کو ہم نے پکڑ لینا ہے؟ نہیں۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایو ساج آوے جاوے ہور نہیں شہکائی ہوں، وہ تمہارا جو رسی ہے، اللہ جو جسے رسی فرما رہا ہے وہ رسی یہ تمہارا سانس ہے، جس کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جھپٹنا کیا ہے؟ اللہ کے ذاتی نام کے ذکر اور تصور میں سانس کا جھپٹنا، سانس کا جھپٹنا، اپنی طرف کسی چیز کو کھینچنے کو یہ جھپٹنا ہے، یعنی آپ کسی چیز پہ جھپٹتے اس لیے ہیں کہ آپ اس کو اپنی طرف کھینچیں۔ اب سانس کو جب آپ اندر لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جھپٹنا۔ جھپٹنا اللہ کے ذاتی نام کے ذکر و تصور میں سانس کا اندر جانا، پلٹنا، پھر اندر جا کر اس سانس کا اسی ذکر کے ساتھ باہر آنا، اور پلٹ کر جھپٹنا، باہر آ کے پھر اسی کیفیت کے ساتھ اندر جانا، لہو گرم رکھنے کے ہے ایک بہانہ۔ اس سے تمہارے جسم کا جو خون ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس ذکر کے اس تسلسل سے، اس ذکر کی اس کثرت سے تمہارے وجود میں وہ آتش عشق الہی پیدا ہوتی ہے جو تیرے قلب کو بھی گرما دیتی ہے، جو تیری روح کو بھی گرما دیتی ہے۔ اسی لیے تو مفکر لاہوری کہہ گئے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور یہ تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اندر کے ذکر کا جب تسلسل بنتا ہے، یہ انفس ہے، اور جب ہم اس ذکر کے اس تسلسل کو پا لیتے ہیں اس کا کیا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس ضرب سے، اللہ کے ذکر کی اس ضرب سے ایک ہی بار میں ہمارا جو نفس ہے یہ کچلا جاتا ہے، شیطان ہمارے وجود سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے قلب کی آنکھ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں جو اللہ نے فرمایا افلا تبصرون، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ وہ قصہ اب جو بصر ہے، بصر کیا کہے گی؟ بصر کا کام کیا ہے؟ بصر آنکھ ہے، آنکھ کا کام کیا ہے؟ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ اب آنکھ کیا دیکھے گی؟ جو کچھ ظاہر میں ہے، یہ کون سی آنکھ دیکھتی ہے؟ ظاہر کی آنکھ۔ اگر قلب میں جو کچھ ہے وہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دل کی آنکھ۔ جب دل کی آنکھ دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ دل کی آنکھ دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ باطن کو دیکھے گی، اور باطن میں کون ہے؟ انہی آنکھوں کے متعلق اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تمہاری یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، بلکہ تمہاری وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تمہارے اندر ہیں، جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھو۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب اس سے آپ بڑھیں۔ یہ تھا سانس اور نفس، استعمال کیا گیا ہے عربی میں سانس کے لیے کہ الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، کہ انسان کی زندگی کے سانس گنتی کے ہیں، ایک سانس بھی اگر اللہ کے ذکر سے غافل نکلا فہو میت، وہ مردہ ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد نے سمجھایا ہوں۔ اب ایک واقعہ، ایک بات حضور سلطان العارفین لکھتے ہیں، ایک راز کو آپ واضح کرتے ہیں کہ اے انسان تیرے ہر سانس پہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جب تو سانس لیتا ہے فرشتہ اس سانس کو پکڑتا ہے، پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ جب سانس اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اگر وہ سانس اللہ کے ذکر میں نکلا ہو، اللہ کی یاد میں نکلا ہو، اللہ کے نام سے نکلا ہو، اللہ تعالیٰ اس سانس پہ اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، اور اس سانس کو انسان کے وجود میں لوٹا دیا جاتا ہے، جس سے انسان کے وجود میں روحانیت، نورانیت وہ جنم لیتے ہیں۔
اگر وہ سانس جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ خدا کے ذکر سے معاذ اللہ وہ غافل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے قہر کی، اپنے غضب کی، اپنی جلالیت کی نگاہ فرماتے ہیں، اور پھر اسے انسان میں جب لوٹایا جاتا ہے تو پھر انسان کے وجود میں مادیت، شیطانیت و نفسانیت جنم لیتی ہے۔ یہ انفس کی بات تھی، سانس۔ اب سانس کا آپ دوسرا مطلب لیں کہ جو ہمارے اندر وہ ایک رذیل چیز ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس امارہ۔ اب چونکہ بات سلطان العارفین کی ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ حضور سلطان العارفین بات کا آغاز وہاں سے فرماتے ہیں جہاں باقی علوم اختتام کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے، یہ آپ نے اپنی کتاب محق الفقر کے اندر لکھا ہے، اس سے پہلے آپ ایک حدیث مبارک لکھتے ہیں، مجھے شاید پوری طرح یاد نہیں، کہ سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، پیش بھی کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، شاید قابل قبول بھی ہوگا، شاید اس پہ انہیں انعام بھی مل جائے گا، شاید اس پہ انہیں جنت بھی مل جائے گی، لیکن وہ گناہ اس لیے ہے کہ وہ صرف انعام تک محدود رہ گئے ہیں، وہ اس عمل سے منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ اور مومن کی جو منزل ہے وہ جنت نہیں ہے، حور و قصور نہیں ہے، بلکہ مومن کی منزل اللہ کی ذات ہے۔ جب ایک سپاہی جنگ میں جاتا ہے تو وہاں جنگ کے اندر اس کی کوئی بہادری ہے، کوئی دلیری ہے، کوئی کارنامہ ایسا سر انجام دے دیتا ہے کہ اس پہ اس کے افسر بڑے خوش ہوتے ہیں، فوج کے اندر بڑے نمایاں کام کر دیتا ہے، اس کو تمغہ بصالت، ستارہ جرأت، ہلال امتیاز، نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے۔ اب کیا تمغہ بصالت، ستارہ جرأت، ہلال امتیاز، نشان حیدر یہ سپاہی کی منزل مقصود ہے؟ نہیں، یہ سپاہی کی کاوش کا، اس کی مشقت کا، اس کی ریاضت کا، اس کی محنت کا یہ انعام ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع ہے، اپنے ملک کا استحکام ہے۔ اسی طرح جو مومن ہے اس کی جو عبادت ہوتی ہے اس کی منزل مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے، منزل ہوتی ہے، اس کی انعام تک نہیں رہتا۔ حور، قصور، محلات، باغات، میوجات، غلمان، یہ وادیاں، وہ حسن جنت کا، یہ تمام کے تمام آپ اس کو تقسیم کر لیں، کوئی ستارہ جرأت ہوگا، کوئی تمغہ بصالت ہوگا، کوئی ہلال امتیاز ہوگا، کوئی نشان حیدر ہوگا، لیکن جو اس کی منزل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اس کی ذات تک رسائی ہے۔ اور وہاں تک جب ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ان نفوس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو اندر سے بھی باہر سے بھی ہر حال میں، ہر کال میں، ہر چیز کے اندر وہ شرک میں، کفر میں اور بدعت کے اندر اور منافقت کے اندر اور مخلوق خدا کی تذلیل میں وہ غرق ہوتا ہے، اس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ نفس پلید پلید چکیتا یا حضرت باہو اسا اصل پلید تنا سے ہوں، اسا اصل پلید تنا سے ہوں۔ اور پھر جب ہم اسی بات کو آگے دیکھتے ہیں تو وہ نفس امارہ جب اس کی اصلاح ہوتی ہے، جب وہ کچھ بہتر ہوتا ہے، جب وہ ان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اب وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ میں انتہائی مختصر الفاظ میں یہ گزارشات کر رہا ہوں۔ اب وہ نفس لوامہ سے جب آگے بڑھتا ہے، اعمال کی طرف آ جاتا ہے اور وہ پرہیزگاری، تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، عبادات کی طرف، ریاضات کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اب وہ نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب اسے اپنے اس تمام زہد و تقوی کا ثمر ملتا ہے، یعنی اپنے قلب کے اندر جب وہ جانتا ہے، اپنے قلب میں جب اسے اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، یہاں پہ آ کر اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ خوش قسمت لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا. ارجعی الی ربک، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا. اب یہ دیکھیں اختتام کیا ہو رہا ہے. وہ کہاں پہنچ گئے؟ رب کی بارگاہ میں. وہ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں پہنچ گئے؟ رب کی بارگاہ میں. یہ کیا تھا ان کا؟ انتہا تھی. یہ کیا تھی؟ یہ کیا تھی؟ انتہا تھی. اور عربی کا ایک مقولہ ہے، کلو نہایت یرجع الی البدایہ، ہر انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. ہر انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. اب انتہا کیا ہو رہی ہے؟ ارجعی الی ربک. اب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. اب جہاں انتہا ہوئی ہے، اب مجھے بتائیں ابتدا کہاں سے ہوئی ہوگی؟ یہ تو انتہا ہے، اب ابتدا کہاں سے ہوئی ہوگی؟ کیوں بھائی؟ یار ایک میری بات ایک سن لیں. میں یہاں پہ جو بات بھی کر رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، آپ تمام ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا، میں آپ کو ایک میسج دینے آیا ہوں، ایک پیغام دینے آیا ہوں، ایک فکر کی دعوت دینے آیا ہوں. اور اس بات سے بھی آپ بے فکر ہو کے بیٹھیں، جو فتویٰ عمدہ مجھ پہ آئے گا آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. آپ بے فکر ہو کے بیٹھیں. اب دیکھیں انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اب اس مقولے کے مطابق اس کی ابتدا کیا ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. کیسے اللہ کی بارگاہ سے ابتدا ہوئی ہے؟ مرزا غالب اس کے متعلق ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کون ہوتا؟ ہم کہاں سے ہو گئے؟ سبحان ہم کہاں سے ہو گئے پھر؟ اب اس کے اوپر آئیں کہ ہم کہاں سے ہوئے اور کیسے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری، کہ آقا پاک نے فرمایا میری تخلیق اللہ کے نور سے بلا واسطہ ہوئی ہے، ڈائریکٹلی ہوئی ہے، اور باقی تمام مخلوق کی جو تخلیق ہے وہ میرے نور سے ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نور سے بل واسطہ انڈائریکٹلی ہوئی ہے. اب ایک بات سن لیں کہ غرض مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا. اب بل واسطہ یا بلا واسطہ کو چھوڑیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں تخلیق کس کے نور سے ہوئی ہے؟ تخلیق اللہ کے نور سے ہو رہی ہے. اب انسان، میں ایک دائرہ لگاتا ہوں، وہ دائرہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، یہاں سے لیتا 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 لیتا، کیا یہاں دائرہ مکمل ہو جائے گا؟ یہاں سے شروع ہوا اس بڑی انگلی کے نیچے سے، اب چلتا آئے گا چلتا آئے گا چلتا آئے گا چلتا آئے گا، اور آتے 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 ختم کہاں پہ ہوگا؟ جہاں سے شروع ہوا تھا. انسان کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے نور سے ہے، اور جب یہ چلتا ہے کائنات کا سفر عالم ارواح میں جاتا ہے، پھر یہ عالم ملکوت میں جاتا ہے، پھر یہ عالم جبروت میں آ جاتا ہے، اب یہ عالم ناسوت میں آ گیا ہے، اور یہاں یہ عالم ناسوت میں اپنا سفر طے کر رہا ہے، پھر یہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر یہ حشر میں چلا جاتا ہے، پھر بھی چلتے 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 چلتے. اب آپ اس کو چھوڑیں، چلیں اس وقت یہاں پہ آئیں.
یہ اس کا نفس جو ہے وہ یہاں جب آتا ہے مادیت کی گرد اسے اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. اب وہ سفر طے کرتا ہے. نفس امارہ سے آیا, نفس لوامہ ہو گیا, اب نفس ملہمہ ہو گیا ہے, اب یہ چلتا جا رہا ہے, اب یہ نفس مطمئنہ ہو گیا. یہ کس کی بارگاہ میں پہنچ گیا؟ جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہیں پہ اس کی انتہا ہو گئی ہے. وفی انفسکم, سبحان اللہ. اے بندے میں تو تیرے انفس میں ہوں, تیری ابتدا بھی میری ذات ہے اور تیری انتہا بھی میری ذات ہے. افلا تبصرون. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں شو بلا تیتھوں وقت نہیں, شو یار کو کہتے ہیں شو بلا تیتھوں وقت نہیں, پر ویکھن والی اکھ نہیں. حضور میرے مرشد کریم حضور پیر سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکھ بنوا جاہل بیچارہ تاں ویکھے نور نظارہ, ذاتی ہے یا صفاتی چمکارا, پر ویکھے کون بجز بھی نائی. ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ بندی کیسے ہے, بے بس بھائی بے دس نہیں, مینو پیر دی دس بے بس کیتا. اللہ ہو یعنی اسم اعظم, اللہ ہو بس سکھایا جناب مینو, باقی غیر معلوم حوث کیتا. سرما پیر دے پیران دی خاک پائی, مصحف خاص مزار دمس کیتا. وقت کیا ہویا, پھر کیا ہوا, سلطان محمد بہادر شاہ خدا اکھ تیز ہوئی, دیدار خدا دا بس کیتا. اب دیکھیں آپ, آنکھ وہ آنکھ چاہیے. اب آنکھ وہ کہاں پہ ہے, آنکھ دل میں ہے. پھر آپ آگے آئیں, وہ ہمارے یہ نفس کی ایک دوسری تشریح بھی ہو گئی. نفس جو تیسرا ہے جو ہمارے باطن کو کہتے ہیں, جو باطن کا نفس ہے وہ کیا ہے؟ باطن نفس ہمارے باطن کو کہتے ہیں. ہمارے باطن میں کیا ہے؟ ہمارے باطن میں ایک قلب ہے جو پوشیدہ ہے, اور قلب میں کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا لا یسعنی ارضی ولا سمائی, میں آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں سماتا. ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن, بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے. اب اسی مقام پہ حضرت مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ, بڑی قابل غور بات ہے. یہ ذوق والے لوگوں کی بات ہے, اہل دل کی بات ہے, اہل دل کی بات ہے. خدا را اسے اصلاح پہ لینا, اپنا برتن سیدھا کر کے اس واقعے کو لینا, برتن الٹا کر کے نہ لینا. کیا ہے اصلاح؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتی ہیں الہ العالمین. اب راز و نیاز کی جب بات شروع ہوئی, الہی, اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ الہی جو تیری کائنات ہے نا, اس سے میری کائنات بڑی ہے. اب یہ رابعہ کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سے. کہہ کیا رہی ہیں؟ الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے. اللہ نے فرمایا وہ کیسے؟ یہ 14 طبق تجھے کیا نظر نہیں آتے؟ کیا یہ تیرے سامنے چھوٹے ہیں؟ کیا یہ تیرے سامنے چھوٹے ہیں؟ یہ 7 زمینیں, 7 آسمان, یہ بلندیاں, یہ عرش اولا سے تحت الثری تک, اتنی بڑی میری مخلوق, اتنی بڑی میری کائنات, اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ چھوٹی ہے. عرض کی الہی ہاں چھوٹی ہے. فرمایا رابعہ کیسے چھوٹی ہے؟ الہی دیکھ یہ تیری کائنات ہے, یہ بہت بڑی ہی صحیح, لیکن تو اس میں نہیں سماتا. جو میرا قلب ہے وہ میری کائنات ہے اور تو اس میں سما جاتا ہے, اس لیے جو میری کائنات ہے وہ تیری کائنات سے بڑی ہے. اسی لیے حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. الہی اس کائنات کو, پوری کائنات کو میں اپنی ہتھیلی پہ یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ پڑا ہے. کیوں کہ دل بر ہے بر میں الحمدللہ.
سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ افلا تبصرون. تو دیکھ، غور کر، توجہ کر. جب تک توجہ نہیں کرتا تب تک نہیں پا سکتا. شرط ہے من طلبنی فقط وجدنی. جب تک طلب نہیں کرے گا تب تک پا نہیں سکے گا. جب تک پا نہیں سکے گا تب تک پہچان نہیں سکے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات کی طلب پیدا کر. اور حاصل گفتگو بات بالکل اختتامی چند کلمات، صرف ایک چھوٹا سا آج کا ہمارا معاشرتی تجزیہ. یہ سب ڈھنگ، یہ سب رنگ، یہ سب رونقیں ہمیں جینے کی، انسانیت کی قدروں کو زندہ کرنے کی، اپنی انسانیت کو بیدار کرنے کی، یہ کس محسن عظیم نے سکھائی ہے؟ مدنی کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے سکھائی ہے. اور آج انسانیت اتنی گر گئی ہے، انسانی قدریں اتنی گر گئی ہیں کہ وہ غاصب آج اسی محسن کائنات کی ذات پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں یہاں کیا کہوں، میں یہاں کیا قرارداد مذمت میں پیش کروں؟ یہ تو خود انہیں قرارداد مذمت اپنے ضمیر میں داخل کرنی چاہیے. مگر افسوس کہ ضمیر نام کی کوئی چیز ان میں ہو تو یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ ہمارے ایمان پہ یہ حملہ کیوں ہوا؟ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں تنگ نظر آدمی نہیں ہوں. میں کافر کو کافر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، اس میں نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے دیکھو، ان کے نظر سے دیکھو. بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں بادشاہ نے بلا لیا، نظام الدین سنا ہے تو مشرکین کے لیے دعائیں کرتا ہے. عرض کی بادشاہ مکرم میں تو کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرتا. اب دنیا دیکھ رہی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، وہ سب کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن بادشاہ کی عدالت میں انکار کر دیا کہ بادشاہ سلامت میں تو نہیں کرتا مشرکین کے لیے دعائیں، کفار کے لیے کرتا ہے دعائیں. بادشاہ سلامت میں تو نہیں کرتا کفار کے لیے دعائیں، سکھوں کے لیے کرتا ہے جناب میں تو نہیں کرتا، ہندوؤں کے لیے کرتا ہے جناب میں تو نہیں کرتا، عیسائیوں کے لیے کرتا ہے. عرض کی جناب میں تو نہیں کرتا، مسلمانوں کے لیے کرتا ہے. آپ نے یہاں بھی انکار فرما دیا. اپنے کی خبر اور ایک چھوٹا سا شعور پیدا ہو جائے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری تخلیق کہاں سے ہوئی، میرے اندر میرے انفس میں کس کی ذات جلوہ گر ہے. کیا یہ اس کے لیے ایک چھوٹی فکر ہوگی؟ جب وہ اپنے اندر کو پہچان لے گا، جب اندر کو پہچانے گا تو کسے پہچان لے گا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جسے یہ پہچان نصیب ہو جائے گی، اب اس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی انسان آگے کھڑا ہو جائے، کیا وہ اس انسان کو کس نگاہ سے دیکھے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس انسان کو اس نگاہ سے دیکھے گا جو حضرت نظام الدین اولیاء نے درس دیا. اس کے سامنے سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ میرے سامنے وہ کھڑا ہے جس کے قلب میں خدا کی ذات ہے. جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ کسی کے قلب میں خدا کی ذات ہے، کیا میں کسی سے منافقت کروں گا؟ کسی سے حسد کروں گا؟ کسی سے بغض کروں گا؟ کسی کے سامنے تکبر کروں گا؟ کسی کے قتل کا منصوبہ بناؤں گا؟ کسی کی عصمت دری کروں گا؟ نہیں. یہ سب کیسے ختم ہو گیا؟ یہ سب برائیاں کیسے نکل گئی؟ ایسے نکل گئی کہ میرا قلب زندہ ہو گیا تھا. مجھے قلب کا وہ شعور مل گیا تھا. اب میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام حاضرین محفل کو اندر کا یہ شعور اور یہ خبر عطا فرمائے. اور ایک بات دیکھیں، ہمارے اندر جب یہ خبر اور یہ شعور پیدا ہو جائے گا، وہ اندر کی پہچان آ جائے گی، وہ اندر کے یار سے آشنائی نصیب ہو جائے گی. اب کیا
ہم تمام حاضرین محفل ہمارے سامنے جب بھی کوئی انسان آئے گا ہم کیا دیکھیں گے؟ اس میں کون ہے؟ اس میں کون ہے؟ کیا ہم اس سے منافقت کریں گے؟ کیا ہم اس سے حسد کریں گے؟ کیا ہم اس سے بغض کریں گے؟ کیا ہم اس کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے؟ نہیں۔ اب آپ کسی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں، آپ پورے ہری پور کا اس کی سرحد مقرر کرتے ہیں۔ جب پورے ہری پور کے اندر وہ قلب بیدار ہو جائے گا، جب قلب زندہ ہو جائے گا، جب قلب کو وہ اپنے اندر کے یار سے، پروردگار سے آشنائی نصیب ہو جائے گی، کیا پورے ہری پور کے اندر کہیں منافقت ہوگی؟ یار چپ کیوں ہو گئے؟ یار چپ نہ ہو، مجھے مشکوک مت کرے، کیا ہری پور میں کوئی منافقت ہوگی؟ کہیں حسد ہوگا؟ کہیں تکبر ہوگا؟ کہیں قتل و غارت ہوگی؟ کہیں فتنہ فساد ہوگا؟ یہ سب کیسے ختم ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نسل کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس نگاہ کامل کی جب وہ ایک جھلک ہمارے دل پہ پڑتی ہے تو وہ ان تمام حجابات کو، وہ محمل کو اٹھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اس بات کا تھوڑا سا دائرہ اور وسیع کریں اور پورے پاکستان میں لے کے جائیں۔ جب پورے پاکستان کے اندر اس نظریے کے اور اس فکر کے لوگ ہو جائیں گے اور پورا پاکستان اس اندر کی آشنائی سے آگاہ ہو جائے گا، اب کیا پورے پاکستان میں کہیں منافقت ہوگی؟ کہیں حسد ہوگا؟ کہیں کوئی فتنہ فساد ہوگا؟ کہیں قتل و غارت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب ایک تاریخی اعلان سن لیں، مجھے پتا ہے میری اس بات پہ تنقید ہوگی، لیکن میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ اعلان۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہاں بیٹھے ہوئے یہ بچے یہ تاریخی سرمایہ اپنے پلو سے باندھ دیں، کل انہوں نے اس نسل کی قیادت کرنی ہے۔ دیکھ لیں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا جو دائرہ کار ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہے، وہ صرف اور صرف مریدین، معتقدین و متوسلین حضرت سلطان باہو تک محدود نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف ہمارا مشن اور مقصد اہل سنت والجماعت بریلیوں نہیں ہے۔ صرف اور صرف کلمہ گو مسلمان نہیں ہے ہمارا مشن اور مقصد، ہمارے ٹارگٹ میں نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مشن، ہمارا مقصد پوری کی پوری عالم انسانیت کی فلاح و بقا ہے، بلا امتیاز، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تقسیم کے۔ ہم پوری عالم انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں ہمارے پروردگار نے پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ اپنے لیے ہدایت نہیں چاہ رہے، ہم ان کے لیے اتنے مخلص ہو جائیں کہ ہم ہر کسی کے لیے ہدایت چاہ رہے ہیں۔ اب آپ اس کا دائرہ پاکستان سے تھوڑا بڑھائیں اور آپ اسے پوری عالم انسانیت پہ لگا دیں۔ جب پورا انسانی معاشرہ اس شعور کو، اس بیداری کو، اس آگاہی کو، اس شناسائی کو، اس دیدہ بری کو اپنا لے گا، اس دیدہ بری تک پہنچ جائے گا، جب قلب کی آنکھیں پوری عالم انسانیت کی روشن ہو جائیں گی، کیا پوری دنیا میں کہیں بھی منافقت ہوگی؟ کہیں حسد ہوگا؟ کہیں قتل و غارت ہوگی؟ کہیں فتنہ فساد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ سب کیسے ختم ہو گیا میرے بھائی؟ انسان کو جب اپنی خبر ہو جاتی ہے، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ جب نگاہ شوق مل جاتی ہے تو پھر نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ہم یہ دعوت آپ کو دے رہے ہیں، ہم یہ پیغام آپ کو دیتے ہیں، ہم یہ فکر آپ کو دیتے ہیں کہ خدا اولیاء کرام کی ان تعلیمات کو سمجھیں۔ وہ کیا کہتی ہیں ہمیں؟ یہ روایت نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسانی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، آپ کوئی بھی معاشرہ لگا لیں،
وہ اولیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کیے بغیر کبھی بھی استحکام کی طرف اور عمل کی طرف نہیں جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو صرف پڑھنے پڑھانے تک نہیں بلکہ اپنے قلب پہ نافذ کیا جائے. اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین الحمدللہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے آستانہ عالیہ سے چلی ہیں، جن کا یہ اعلان ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کی ذات کا طالب ہے، آپ فرماتے ہیں سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. زِ ابتدا تا انتہا یکدم برم، ابتدا سے لے کے انتہا تک تجھے تمام مقامات میں ایک ہی پل میں طے کروا دوں گا. لیکن شرط کیا ہے کہ تو طلب صادق لے کے آ. شرط کیا ہے کہ تو اپنی طلب کو صادق لے کر آ، اپنی طلب کو کامل کر کے آ. میں خاص کر یہ بات یہاں بیٹھے ہوئے اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام نوجوان بھائیوں سے، کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کے دین کو تھامنا، جوانی میں اللہ کی ذات کی طرف مائل ہو جانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ انبیاء کا شیوہ ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. در ضعیفی گر کے ظالم میچے ود پرہیز کا. اگر بڑھاپے کا سوچ رہا ہے تو نہیں، اس میں تیری انسانیت کہاں گئی؟ بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی ظلم چھوڑ دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. خدا را نوجوانوں اس بات کو سمجھو، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ خدا را آج آپ کے کندھوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ آپ اس مشن کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کسی سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ اس بوجھ کو اپنے کندھوں میں اٹھا سکتے ہیں. اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم نہیں ہیں، اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا پوری کائنات پہ لگانا ہے. ہم نہیں ہیں تو کسی اور کو لے آئے گا. لیکن اگر ہم ہی ہوں تو یہ کیوں برا ہے؟ اگر ہم ہی وہ خوش نصیب ہوں تو یہ کیوں برا ہے؟ اپنی اصلاح، اپنی بقا، اپنی فلاح آپ کو کیوں بری لگتی ہے؟ خدا اس فکر کو سمجھیں، اس دعوت کو سمجھیں جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں. میں اس سے بڑھ کے آپ کو کیا گزارش کر سکتا ہوں کہ یہ پیغام انسانیت کی فلاح کا، انسانیت کی بقا کا ہے. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، کوئی فنڈ نہیں مانگتے، کوئی جائیداد نہیں مانگتے، کوئی مال و دولت ہمیں نہیں چاہیے. اگر ہمیں چاہیے تو عالم انسانیت میں نفوس کا تزکیہ، قلوب کا تصفیہ، سینوں کی روشنی اور روح کو زندگی چاہیے. اگر ہم مانتے ہیں تو عالم انسانیت کی فلاح، عالم انسانیت کی بقا، عالم انسانیت کی اصلاح مانتے ہیں. اور یہ ہم نہیں، یہ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے کہ نکلو میرے دین کے اس پرچم کو لے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس دعوت کو، اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی دعائے کلمات پہ اجازت چاہوں گا کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.